بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اوکے, لامے کی ڈفرینٹ ہے سسٹر. وہ لاموں کی کچھ لام کی اقسام اسم کے اندر آتی ہیں, کچھ لام کی اقسام فعل کے ٹاپکس کے اندر کور ہوتی ہے. تو فی الوقت ہم جو لام اسم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے, تو لام کو میں نے کہہ دیا کہ لام تاکید ہے اگر یہ جملے کے شروع میں آئے گا, اگر یہ آخر میں آتا ہے تو یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا یا ڈسپلیس لام کہلائے گا. اس کی اور دوسرا اسپیلنگ لفظ کیا ہوگی مزاحلقہ کی؟ جی سے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ اس کی اسپیلنگ کیا ہوگی لام مزاحلقہ جو آپ کہہ رہے ہیں مزاحل کا میم زیل جی اور ہا لام کاف ہا. میں آپ کو یہ سینڈ کر دیتا ہوں مزاحلقہ کس طرح. جیسے حلقہ ہوتا ہے اس سے پہلے میم لگا بالکل لکھنا ہے. بالکل, ہلکا لکھ کے پہلے میم. اور سر تو لامی کئی کیا ہوتا ہے؟ اوکے, لام کئی تو ہمارا آتا ہے فعل کے ٹاپک میں. لام تاکید اور لام کئی کا بالکل رول ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. لام کئی بیسیکلی تو علت کے لیے آ جاتا ہے. اوکے, لام تاکید کی ایگزامپل دیکھ لیجیے, اس سے آپ کو زیادہ سوال ملے گا. زید صالح, زید نیک ہے. اب ہم نے اس جملے کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو لام کو, لام تاکید کو ہم شروع میں لگا دیں گے لا زید صالح, یقیناً زید نیک ہے. اب یہ جو یقیناً کا مفہوم ہے وہ اس لام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جملے کے اندر ایک طرح کی تاکید آ گئی ہے. قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ملیں گی جہاں پہ یہ لام تاکید استعمال ہوتا ہے. والا ذکر اللہ اکبر, ذکر اللہ مبتدا ہے, اکبر خبر ہے. اس مبتدا سے پہلے لام تاکید کو ایڈ کر دیا گیا تو والا ذکر اللہ اکبر, ابھی اس میں یہ تاکید کا پہلو آ گیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آخرۃ تھا لفظ, آخرۃ تھا, لام تاکید کو ایڈ کر دیا گیا تو یہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی بن گیا. اسی طرح خلق السماوات والارض مبتدا تھا, اکبر من خلق الناس خبر تھی. اب اس مبتدا سے پہلے لام تاکید کو ایڈ کر دیا گیا تو یہ ابھی اس میں تاکید کا پہلو آ گیا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بڑا کام ہے. دوسرا جو ہمارا ہوتا ہے تاکید دینے کے لیے لفظ انا استعمال کرتے ہیں. انا اور انا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. انا کیا کرتا ہے, انا صرف اسم کو حالت کو چینج کر دیتا ہے, حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے. انا زیدن صالحن, خبر پہ انا کوئی اثر نہیں ڈالتا, انا کی خبر حالت رفع میں ہی رہتی ہے. تو انا کا بیسیکلی اثر جو ہوتا ہے وہ مبتدا کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جب لام تاکید کو ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے انا کے ساتھ, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ انا صرف اور صرف جملے کے شروع میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب انا جملے کے شروع میں آئے گا تو لام تو پھر جملے کے شروع میں نہیں آ سکتا. پھر لام کو موو کرنا پڑے گا, ڈسپلیس کرنا پڑے گا اپنی اوریجنل لوکیشن سے, اور اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. جب وہ لام اپنی اوریجنل لوکیشن چھوڑ کے آگے جاتا ہے تو وہ لام پھر اس موقع پہ لام مزالقہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپل اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں. انا زید صالح, انا زید صالح بن گیا. اب ہم نے لام تاکید بھی ایڈ کر دیا تو انا زیدن لصالح بن گیا. اب یہ خبر کے اوپر ہمارا لام تاکید ایڈ ہو گیا اور یہ ڈسپلیس ہو کے آگے چلا گیا. قرآن مجید میں ایگزامپل دیکھیے, اصل جملہ تھا الانسان فی خسر, الانسان مبتدا تھا, فی خسر متعلق بن گیا, متعلق اپنے مبتدا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے اس میں ایک تاکید ایڈ کرنی تھی, انا کو لگا دیا گیا تو انا نے الانسان کا سٹیٹس جو ہے وہ نصب کر دیا, ان الانسان فی خسر بن گیا. مزید تاکید ایڈ کرنے کے لیے لام تاکید کو ایڈ کر دیا گیا, جو کہ لام چونکہ شروع میں ایڈ نہیں ہو سکتا تو لام تاکید جو ہے وہ آگے جائے گا. اب یہاں وہ خبر پہ ایڈ ہوگا یا وہ حرف کے اوپر ایڈ ہوگا. ظاہری بات ہے مبتدا کے اوپر تو ایڈ نہیں ہو سکتا, انا کا آلریڈی اثر ہے مبتدا کے اوپر, تو یہ ان الانسان لفی خسر بن گیا. اور اس پہ مزید تاکید ڈالنی تھی تو مزید عربوں کے ہاں رواج تھا کہ مزید کسی چیز پہ تاکید ڈالنی ہو تو اس سے پہلے قسم بھی کھا لی جاتی تھی. اب وہاں سے جملے سے پہلے قسم آ گئی.
اب ذرا سوچئے کہ اس سے زیادہ عربی زبان میں کسی چیز کے اوپر ایمفسس نہیں ہو سکتا. عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ایک جملے کے اندر موجود ہیں. یعنی جملہ قسم سے شروع ہوا ہے, اس کے بعد حرف تاکید انا لایا گیا ہے, پھر لام تاکید لایا گیا ہے. اس سے زیادہ ایمفسس نہیں ہو سکتا. اور ان تمام عربی زبان کے اسلوب سے جو بڑھ کے تاکید والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنے والی ذات کون سی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب ذرا کاؤنٹ کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, عربی زبان کے تمام اسلوب استعمال کرتے ہوئے, یعنی اس کے اندر قسم سے جملہ شروع کیا جا رہا ہے, حرف تاکید انا لایا جا رہا ہے, لام تاکید لام لایا جا رہا ہے, اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں. There is not even a single iota of doubt کہ تمام کے تمام انسان, الانسان, تمام کے تمام انسان خسارے میں, کوئی بھی خسارے سے باہر نہیں ہے. پھر ان کو اس خسارے میں سے بچنے والوں کی ایکسیپشن کے لیے لفظ الا لایا گیا, اور پھر وہ الا لا کے 4 شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ یہ 4 شرائط جو ایک ساتھ پوری کرے گا وہ چاروں شرائط کو پورا کرنے والا انسان جو ہے وہ خسارے سے باہر ہوگا. کچھ اور ایگزامپل دیکھیے. الشرک عظیم تھا, سمپل جملہ تھا. ظلم عظیم ایک سمپل جملہ تھا. انا لے آیا گیا, پھر لام تاکید لے آیا گیا, ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر اب اس جملے کے اندر دیکھیے تاکید کے سارے پہلو شامل ہو گئے. اوکے, بیسک میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. منفی بنانے کے لیے 2 حروف تھے, ایک تھا ما اور ایک تھا لیسا. یہ ہم نے بیسک میں پڑھے تھے. لا کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا, زیادہ نہیں پڑھا تھا. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے لا اور لاتا, اس میں کسی کو فرق معلوم ہے کہ لا اور لاتا میں کیا فرق ہے؟ اینی ون؟ کوئی آئیڈیا؟ یعنی کہ بالکل ہی نہیں, یعنی کہ جس میں ہو اوکے, لا لا اور لاتا میں ایک سمپل فرق فی الوقت کے لیے ایز اے لیمن کے لیے نوٹ کر لیں. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایز اے لیمن, یہ اس کو لات کو ہم جا کے جب ہم فعل کا ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ جا کے ہم اس کو دوبارہ بھی تفصیل سے کور کریں گے. ان جو ہوتا ہے یہ بھی جملے کو نفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ان نفی اس کو بناتا ہے جب یہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن اس کا ہوتا ہے. اس کو بھی ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ما لیسا یہ ہم نے نارمل پڑھا تھا. ما کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی سمپل نیگیشن ہوتا ہے. زید صالح زید نیک ہے, ما ایڈ کر دیں. اب ما کا اثر جو ہے وہ مبتدا کے بجائے خبر پہ ہوگا. ما کے اثر کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے. تو ما زید صالح زید نیک نہیں ہے. ما زید صالح, اس میں جو زیدن ہے وہ اسم ما کہلائے گا, اور صالح جو ہے وہ خبر ما کہلائے گا. خبر اپنے اسم کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گئی ہے. لیسا کب استعمال ہوتا ہے جی؟ لیسا استعمال ہوتا ہے جب اسم واحد مذکر ہو یا ظاہر ہو, اور اگر ہم نے ہمارا اسم جو ہے وہ واحد مؤنث ہو تو لیسا کے بجائے لیست استعمال ہوتا ہے. ما جو ہے وہ وی کین یوز اٹ اینی ویئر. ما کا استعمال عربی زبان میں کہیں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیسا کے لیے آپ کو واحد مذکر اسم کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے, یہ سلائیڈ میں ہمیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں. یہ دوبارہ اسی کی حرف نصب اور لام تاکید کی ایگزامپل ایک اور تھی. انسان لربی لکنود. اب مزید منفی جملے کے اندر بھی مزید زور پیدا کرنا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک تو سمپل نیگیشن ہوگی ما اور لیسا سے, اب مزید زور پیدا کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ خبر کے اوپر حرف جارہ با داخل کر دیں. تو خبر جو پہلے حالت نصب میں گئی تھی وہ حرف جارہ با کی وجہ سے حالت جر میں چلی جاتی ہے, اور اب اس سے زیادہ زور نیگیشن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید میں اس کا اسلوب آپ کو بہت ملتا ہے جہاں پہ حرف جر با کی مدد سے ما یا لیسا کی خبر کو حالت جر میں لے جایا جاتا ہے. ماللہ غافلا, یہ سمپل جملہ سمپل نیگیشن تھی, اللہ غافل نہیں ہے.
جب ہم نے حرف جارہ با ایڈ کر دیا تو اب ہرگز کا مفہوم اس جملے کے اندر پیدا ہو گیا, اللہ ہرگز غافل نہیں ہے, یعنی زوردار نیگیشن ہو گیا کسی بھی جملے کے اندر. اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے, یہ جو نیگیشن ہوتی ہے, کسی چیز کو منفی بنانا ہوتا ہے, اس کے بھی نا کیٹیگریز ہوتی ہیں, لائک کہ کتنی پر اثر نیگیشن ہے. تو ماں کو کہا جاتا ہے یہ سب سے زوردار نیگیشن ہے, لیسا کم زوردار نیگیشن ہے. اور پھر ایک اور لا ہوتی ہے جو لا نافیۃ للجنس کہلاتی ہے, وہ سب سے زوردار, اس سے بڑی نیگیشن کوئی نہیں ہو سکتی عربی زبان میں, لا نافیۃ للجنس جو ہوتی ہے. سورۃ القلم کے اندر آتا ہے انتا مجنون, سمپل جملہ تھا, اس کو اگر نیگیشن کرنی ہو تو ما انتا مجنونن بن گیا, پھر اس کو مزید اس پہ زور پیدا کرنا تو ما انتا بمجنون بن گیا, ما انتا بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں. تو اس میں پہلی جو دی ہے نعمت کے ساتھ, وہ تو پھر حرف جر, وہ تو نارمل ہے نا, وہ حرف جارہ بھی نارمل جو نعمت کے ساتھ, جی بالکل وہ تو جو نارمل بھی حرف جر ہے مجنون کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اصل میں دیکھیے نا, یہ جملہ سمپل تھا انتا مجنون, ٹھیک ہے, اور یہ نعمت ربی کا جو تھا یہ اس کا متعلق تھا, بنعمت ربی کا یہ متعلق تھا انتا مجنون سے, یعنی یہ بنعمت ربی کا خبر سے متعلق ہے نا. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کنسٹرکشن چینج کر دی, بنعمت ربکا کو مقدم کر دیا. یہ مقدم اور مؤخر جو ہے نا, یہ ہم پڑھیں گے بلاغہ کے اندر تقدیم و تاخیر کیوں کی جاتی ہے. تو سمپل کیا ہوا کہ ابھی متعلق کو مقدم کر دیا گیا اور خبر کو مؤخر کر دیا گیا, خبر کو پیچھے لے جایا گیا. جی متعلق کو کسی بات کو ایمفیسس کرنے کے لیے پہلے لایا جاتا ہے, اس لیے ابھی بیسیکلی دیکھیے جب متعلق کو شروع میں لایا گیا, مقدم کیا گیا ہے, تو اب جو لسنر ہوگا نا یا ریڈر ہوگا, وہ متعلق پہ اس کا ایمفیسس زیادہ ہوگا. وہ دیکھے گا کہ یہ متعلق کو یہاں پہ شروع میں کیوں لایا گیا, اس کی نظر پڑے گی بنعمت ربک, اپنے رب کے فضل کی, اپنے رب کی نعمت سے, فضل سے. تو اب یہ جو بات ہے نا, یہ بہت کریٹیکل اس وجہ سے ہے کیونکہ اسی صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بنا پاسبل نہیں ہو سکتی. تو زور یا نظر ہماری کس چیز کے اوپر ہونی چاہیے, انحصار ہمارا کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے اوپر ہونا چاہیے. اور وہ سچویشن ہے جب پہلے 3 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کے لوگوں نے اظہار ہمدردی کے طور پہ پاگل اور مجنون کہنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی تک جو لڑائی تھی وہ بڑھی نہیں تھی, ابھی تک لڑائی ایسی نہیں تھی کہ تشدد اور وہ والی راہ اپنائی نہیں تھی ابھی تک مشرکین نے. ابھی صرف اور صرف زبانی جو ہے نا بات چیت ہو رہی تھی, اور وہ زبانی بات چیت کے اندر کچھ لوگ تو ہیں وہ جو گالیاں شالیاں دیتے تھے, لیکن کچھ لوگ تھے جو اظہار ہمدردی کے طور پہ کہتے تھے یار دیکھو نعوذ باللہ ان کا نا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجنون ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, شاعر ہو گئے ہیں. تو یہ جس طریقے سے ہمارے فیملیز کے اندر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو یار دیکھو اس کو کتنا سائیکولوجیکل یا مینٹل ایشوز ہو گئے, اس کو لک آؤٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو وہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ تھے مشرکین کے اندر. تو جو قریبی لوگ تھے وہ آپ کو مجنون وغیرہ بھی کہا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ مجنون جو ہے, مجنون کا مطلب ہوتا ہے کہ the one who is not in his senses, اپنی سینسز نہیں ہے اس کے اندر, وہ اپنے کیا کہتے ہیں کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسٹرانگسٹ نیگیشن کر دی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ہرگز بھی نہیں ہے. اوکے جی, عربی زبان جی سر جو ماں جو ہے وہ ہر جگہ پہ وہ آگے جو ہے وہ نسب کا رول پلے کرے گا. اگر ماں کے بعد خبر جو ہے وہ با کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر وہ خبر کو حالت نسب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اب ماں انتا میں, انتا جو ہے وہ اسم ماں ہے, انتا ماں کا اسم ہے, اور مجنون جو ہے وہ بیسیکلی خبرو ماں ہے.
لیکن خبرو ما حالت جر میں ہے باوجہ اس حرف جر با کے. یہ ہے خبر ہی, ٹھیک ہے. اور یہ کیوں خبر ہے, ہمیں کیسے پتا چلے یہ خبر ہے؟ کیونکہ جملے میں شروع میں ما آ گیا, مائے نافیہ. یہ مائے نافیہ ہے, اس کو کہتے ہیں مائے نافیہ. ما کی بہت ساری اقسام ہم نے پڑھنی ہے, اس میں سے ایک مائے نافیہ ہوتا ہے. نافیہ کا مطلب ہے نفی کرنے والی ما. تو خبر اپنے اسم کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا رہی ہے, اور پھر یہ ہمارا متعلق بنعمت ربک ہمارا متعلق بالخبر ہے. تو خبر متعلق بالخبر اور اسم مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا رہا ہے. سر اس کو حرف جار کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ نکرہ میں ہے اور یہ والا جو با جو ہے, ماں کی خبر جو ہے نکرہ ہو رہی ہے. یہ والا جو با ہے نہیں, یہ تو ہو جائے گا نا. نہیں, یہ دوسرا والا بے نعمتی. اوکے, یہ تو سمپل حرف جار ہے نا, یہ تو سمپل حرف جار ہے جی. ہاں, تو ان دونوں میں فرق پھر ہو جائے گا نا. یہ فرق کیا ہوگا کہ یہ بی جو ہے نا یہ ایٹ اٹس اون آیا ہے. یہ والا بھی مجنون کا جو با ہے نا یہ ماں کی وجہ سے آیا ہے, ماں کی وجہ سے آیا اور نکرہ حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو خبر نکرہ نعمتی کا ہوتی ہے. با ہے یہ ایٹ. اچھا, با کی بھی یہ جو با پڑھتے ہیں نا ہم سمپل با, اس کی بھی بہت ساری مختلف اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ پہ ویسے تو با کو ہر جگہ پہ ہم حرف جر ہی کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن با بھی جب ہم حروف کے اندر جا کے تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو با مختلف جگہوں پہ کہلائے گا حرف جر ہی, لیکن اس کا استعمال, اس کا مفہوم, اس کا معنی ڈفرنٹ طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہمیں ایگزیکٹلی سمجھنا پڑے گا کہ کون سا با کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. جب ہم حروف کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم با کا یہ تواں دیکھیں گے, اتصالن ہے, علت کے لیے آیا ہے, ملکیت کے لیے آیا, کس لیے با آیا, وہ ہم جا کے وہاں پہ اس کی تفصیل کے ساتھ اقسام بھی دیکھیں گے اور قرآن کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایکسکیوز می, آپ نے ایک اور بھی چیز بتائی تھی نا کہ یہ جو ہے واحد مذکر اسم کے ساتھ آئے گا نافیہ ظاہر اسم کے ساتھ نا, تو یہ بنعمتی تو مونس ہے نا, اور بھی مجنون جو ہے وہ مذکر ہے, تو یہ بھی ایک نہیں, وہ میں نے لیسا کے متعلق کہا تھا. اچھا, وہ ماں کے لیے نہیں اپلائی ہوگا؟ نہیں, وہ لیسا, ماں تو کسی کے ساتھ, ماں مذکر مونس کسی کے ساتھ بھی آ سکتے. لیسا بیسیکلی کیا ہے, لیسا ہم نے بیسک میں پڑھا تھا. لیسا کیا ہے بیسیکلی؟ اسم میں فعل ہے. یہ تو ناسبت الاسم ہے نا جی. لیسا ہے فعل. اگر آپ کو یاد ہو تو بیسک میں ہم نے کچھ افعال ناقصہ پڑھے تھے, وہ افعال جو کہ اپنے طور پہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں, ان کو کسی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مکمل کرنے کے, وہ افعال ناقصہ ہے. جیسے کانا ہے, لیسا ہے, اصبح ہے, ذلہ ہے, یہ افعال ناقصہ ہے. اس ایڈوانس کورس میں ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو لیسا بھی افعال ناقصہ ہے. لیسا واحد مذکر غائب ہے. لیسا, لیسا, لیسو, لیست, لیستا, لسنا, لستا, لستما, لستم, لستی, لستما, لستنا, لستو, لسنا, یہ اس کی پوری کانجوگیشن ہوتی ہے فعل ماضی کی. اس کا صرف فعل ماضی ہوتا ہے, اس کا فعل مضارع نہیں ہوتا, نہ اس کا فعل امر ہوتا ہے, نہ اس کا فعل نہیں ہوتا ہے. اس کا واحد جو کانجوگیشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فعل ماضی کی ہوتی ہے. قرآن مجید میں لیسا بھی استعمال ہوا ہے, لیست بھی استعمال ہوا ہے, لستا بھی استعمال ہوا ہے, لستم بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تمام جو میں نے آپ کو بتایا یہ صیغے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. لیکن یہ چونکہ, اچھا, اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے لیسا کا؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اٹ از ناٹ, یہ نہیں ہے. تو اب اس کے ترجمہ کرتے ہیں لیسا وہ نہیں ہے, لیسو وہ سب نہیں ہے, لستا تم نہیں ہو, لستم تم سب نہیں ہو, لستو میں نہیں ہوں, لسنا ہم سب نہیں ہے. اب کیا نہیں ہے, اس کی کلیریفیکیشن کے لیے آپ کو ایک اور جملہ چاہیے. لیسا طالبن, لیسا طالبن, ہم طالب علم نہیں ہیں. لسنا طالبن, ہم طالب علم نہیں ہیں. تو آپ کو ایک جملہ چاہیے, ایک لفظ چاہیے جو کہ اس کو کلیریفائی کرے گا, اس فعل کو کلیریفائی کرے گا. تو وہ افعال جو اپنے آپ کا اپنا میننگ نہیں دیتے افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. اس کو جا کے ہم فعل کے ٹاپک میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن مجید کے اندر لیسا جو ہے یہ تیسرا, میرے خیال تیسرا یا چوتھا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل ہے لیسا. کانا پہلا آمنا ہے, دوسرا کانا ہے, تیسرا یا چوتھا لیسا ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہے. اوکے جی, لائے نافیۃ للجنس, اس کو لائے نفی جنس بھی کہتے ہیں, نافیۃ للجنس, مکمل جنس کی جو, اور اس کو اگر انگلش زبان میں سمجھنا ہو تو ایبسلوٹ کیٹاگوریکل نیگیشن, اس سے زیادہ کوئی کسی چیز کے اندر زور نہیں پیدا کیا جا سکتا. لائے نافیۃ الجنس وہ حرف ہے جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے.
اس کے لیے ضروری شرائط کیا ہے کہ لا کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہو، حالت نسب میں ہو، بغیر تنوین کے. یہ 3 شرائط پوری ہونی چاہیے اسم کی. نکرہ ہوگا، حالت نسب میں ہوگا، بغیر تنوین کے ہوگا، اور خبر اس کی پھر حالت رفع میں ہوگی. اور اس میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسم لا ہے اور خبر لا ہے. مثالیں دیکھتے ہیں ہم. لا ریب فی، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ہمارا لا نافیۃ للجنس ہے. ہم نے کیسے پہچانا؟ ریبہ کے اندر 3 شرائط پوری ہونی چاہیے. حالت نسب میں ہے، نکرہ ہے، بغیر تنوین کے. یہ تینوں شرائط پوری ہو گئی. تو ریبہ جو ہے یہ اسم لا ہے، فیہ متعلق ہے، متعلق اپنے اسم لا سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گئی. لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی مکمل. ابھی یو نیم اینی تھنگ، ریب کی، شک کی، کوئی بھی فارم، شیپ، سائز، ٹائپ ہو سکتی ہے، اس کی ایبسولوٹ نیگیشن کر دی گئی ہے. یعنی اس کی تلاوت میں، اس کے مفہوم میں، اس کے معنوں میں، اس کی املا میں، اس کی سائنٹیفک فینومینا میں، اس کے مورل ویلیوز میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا. نہ پایا جاتا ہے، نہ تھا، نہ کبھی پایا جائے گا. لا ریب فی، ایبسولوٹ کیٹیگوریکل نیگیشن ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے ہی نہیں، کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جو مطلب اردو زبان کے اندر دیکھیے، اردو زبان کی کمی ہے. ہم لا ریب فی کا کوئی اچھا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. ہم اس کا صرف ترجمہ جو پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، ہم اس کا سمپل ترجمہ یہ پڑھتے ہیں. اب لا ریبہ اتنا اسٹرانگ نیگیشن ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے جو کہ اس لا ریبہ کا مفہوم ادا کر سکے. اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے قرآن مجید، اس سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر ہم صرف اس جملے کو ہی غور کریں تو ہمارا دل جو ہے دہل جانا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہے. اس کتاب کا آتھر جو ہے، اس کتاب کو اتارنے والا جو ہے، اس کتاب کو بھیجنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اگین الہ حالت نسب میں ہے، نکرہ ہے، بغیر تنوین کے. کسی بھی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہ اگین عربی زبان کا عمومی اور قرآن مجید کا خصوصی اسلوب ہے کہ امپورٹنٹ چیزوں سے پہلے مکمل نیگیشن کی جاتی ہے، کہ پہلے اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ہر قسم کے الہ کو نکالا جائے. چاہے وہ پیسے کا الہ ہے، شہرت کا الہ ہے، ترقی کا الہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کی الہ ہے دل میں، اس کو نکالا جائے. الا اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل و دماغ میں سمائے گا. لا سرور دائم، کوئی بھی خوشی دائمی نہیں ہے. کسی بھی قسم کی خوشی جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی. ہر خوشی کو جو ایک سوال ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ریپیٹ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. کتنی بڑی بات ہے. فتح مکہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج کے دن تم پہ کوئی بھی ملامت نہیں، کسی بھی قسم کی ملامت نہیں ہے. تمہیں تانے تشنیق نہیں دیے جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. سب کو ایبسولوٹ جو ہے نا وہ معاف کر دیا گیا تھا. ایکسکیوز می. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو میں کمیاں تو ہے، لیکن بعض اوقات کمی صرف ہماری سمجھ میں ہے. ایک لفظ جو بھی یا ہی استعمال کر کے، ٹھیک ہے اتنا زور تو نہیں پیدا ہو جاتا، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں. بالکل. اب اس بھی سے ہی بڑا زور تو اصل میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے اللہ کی زبان تو اللہ کی ہے، لیکن اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو میں، ہم عربی کو تو سمجھ جاتے ہیں جو علماء ہیں بڑے بڑے، لیکن اردو کو وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ہم کوئی بھی یا ہی کا لفظ استعمال کر لیں تو کچھ نہ کچھ زور تو پیدا ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے یہ اگزامپل دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، کسی قسم کی سختی نہیں ہے. لا اکراہ. اب ویسے اس کا سمپل ترجمہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ کا دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اب صرف ہی ایڈ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو زور پیدا ہو گیا ہے، یا اگر اس میں بھی ایڈ کر دیں تو جو زور پیدا ہو جاتا ہے، وہ زور جو ہے نا وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم لا الہ الا اللہ بچپن سے پڑھتے ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جی اب دیکھیں ہم نے اس کا کتنا سمپل ترجمہ کر دیا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو وہ اس کے اندر وہ زور، وہ اثر پیدا ہی نہیں ہوتا.
جس میں بردر زاہد کہہ رہے ہیں نا. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا, جو ابھی جیسے ہماری زبان ہے, اردو زبان کیونکہ اتنی کثرت استعمال سے ہوتی ہے کہ یہ اپنی قدر کھو دیتی ہے, الفاظ اپنی قدر کھو دیتے ہیں. بعض اوقات بہت زور والا لفظ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا, ہم اس کو کیجول انداز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا اثر اپنا پیدا نہیں کر سکتا جتنا اس کو کرنا چاہیے. اوکے جی, انٹروگیٹو سینٹینسز 2 حروف ہوتے ہیں, ما, حل اور آ, یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسماء استفہام ہوتے ہیں جو ہم نے بیسک میں پڑھے تھے. کوئی کوئکلی بتا سکتا ہے کون کون سے اسماء استفہام تھے؟ جی حل اور حل اور آ تو کہتے ہیں حروف, نا، یہ حروف استفہام ہو گئے. اسماء استفہام متا یاد نہیں آ رہا ابھی. اوکے, کیفا، ما, من, متا, ایانا, انا, کیفا, ایتو، ٹھیک ہے, ایو, یہ تمام کتاب اسماء استفہام ہیں. من, اینا, ایو, انا, ایانا, کم, متا, ما, ماذا, لماذا, کیفا, یہ تمام آپ یہ ویکیبلری کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کے یہ سینکڑوں دفعہ استعمال ہوتے ہیں, ویکیبلری کے لحاظ سے بھی آپ کو آنے چاہیے. اور اس کی قرآن کی ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تمام اسماء استفہام کی. تو یہ جو آتے ہیں یہ بھی زور کے لیے آتے ہیں, زور دینے کے لیے جملے میں متا, من, اینا, یا مطلب ان کا عمل کیا ہوگا؟ نہیں, یہ بس نا سوالیہ بن کے آئیں گے, یہ سوال سوالیہ کے طور پہ آتے ہیں. اور صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس طرح ایانا ہے اور متا ہے, دونوں کا مطلب کب یا جب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کب, کس موقع پہ متا استعمال ہوا ہے, کس موقع پہ یانا استعمال ہوا ہے, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ وہ کس لیے استعمال ہوا, وہ فرق کیوں آتا ہے. اچھا میرے خیال میں ہم یہیں تک آج اس کو روکتے ہیں, باقی جو ہے نا مبتدا اور خبر. اچھا یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. ابھی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اس سے پہلے ہم نے خبر پڑھی ہے سمپل لفظ کے طور پہ, کل ہم پڑھیں گے خبر مفرد کے طور پہ, خبر مرکب اور خبر جملے کے طور پہ, پھر جملے میں خبر جملہ اسمیہ کے طور پہ, جملہ خبریہ جملہ فعلیہ کے طور پہ. اس کے بعد ہم نے بیسک میں تو پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. کل ہم پڑھیں گے کہ مبتدا نکرہ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح خبر معرفہ بھی استعمال ہوتی ہے قرآن مجید میں, وہ کن صورتوں میں ہوتی ہے, اس کی شرائط کیا ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. پھر ایک چیز ہوتی ہے مقدم اور مؤخر. مقدم کہتے ہیں کسی چیز کو پہلے لے آنا, مؤخر کہتے ہیں کسی چیز کو بعد میں لے جانا. تو ویسے ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید میں جا بجا مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے, کن صورتوں میں ہوتا ہے, کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر جو ہوتی ہے ان کو جنس کے لحاظ سے, تعداد کے لحاظ سے, عدد کے لحاظ سے ان کے درمیان آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. لیکن قرآن مجید میں ایسی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں پائی جاتی, ان کے درمیان ایک جیسی چیز نہیں پائی جاتی. وہ کس صورت میں ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جملہ اسمیہ کا جب باقی حصہ کور کریں گے تو ہم دیکھیں گے. اسکرین پہ آپ کو قرآن مجید نظر آتا ہے تو مجھے بتائیے گا. جی آگے. اوکے, سورۃ الجمعہ کی 2 آیات بردرز اینڈ سسٹر نے کی تھیں, اس کا گرامیٹیکل انالائز کیا تھا, وہ سم ہماری کلاس میں رہ گیا تھا. میں اس کو صرف سمپلی کوئکلی جو 1-2 سوال آئے تھے میں اس کو ایڈریس کر دوں. اوکے, سورۃ الجمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, یہ سسٹر نگت نے پروبیبلی شاید گرامٹیکل انالائز کیا تھا, اور ایک اور سسٹر نے کیا تھا, بردر زاہد نے وائس نوٹ بھیجا تھا, اور گرامٹیکل انالیسس بالکل ٹھیک ہے. یسبح ہمارا فعل ہے, ما فی السماواتی و ما فی الارض ہمارا فاعل ہے, اور یہ فاعل ہے یسبح کا للہ متعلق ہے, متعلق مقدم ہو گیا ہے, پہلے آ گیا ہے.
اور المالک القدوس العزیز الحکیم، یہ 4 صفات ہیں جو کہ لفظ الجلالہ کی 4 صفات. آپ اس کو صفات بھی کہہ سکتے ہیں اور بدل بھی کہہ سکتے ہیں. بدل ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. توابع کا جب ہم ٹاپک پڑھیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کے ہم اس کو تفصیل سے کور کریں گے. بہرحال آپ اس کو فی الوقت صفات ہی کہہ دیجئے. کیوں صفات ہیں؟ کیونکہ ساری معرفہ ہیں، حالت جر میں ہیں، واحد ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو میچ کرتی ہیں چاروں پراپرٹیز لفظ الجلالہ کے ساتھ. اس کے بعد ہوا جو ہے، یہاں پہ ہوا کی ضمیر کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے. تو ہوا کا مرجع لفظ الجلالہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کری ہے. وہ ذات، یہ مبتدا بن گیا. الذی سے آگے آپ کی خبر ہے ساری کی ساری. اب یہ جو خبر ہے، خبر الذی بعث فی الامیین، یہاں تک جو ہے وہ الذی کا صلۃ الموصول ہے. الذی آپ کا اس میں موصول بن گیا، اس کا صلۃ الموصول بعث فی الامیین ہے. یہ صلۃ الموصول بن گیا الذی کا، تو یہ آپ کی خبر بن گئی. اور رسولن جو ہے یہ بیسیکلی بعث فی الامیین رسولن، یہ آپ کا صلۃ الموصول بن گیا. رسولن جو ہے یہ موصوف بن گیا. اس کے بعد منہم سے لے کے والحکمہ تک تمام کا تمام جو ہے وہ رسولن کی صفہ ہے، رسول کی صفہ سر ہے. یہ سوری سر، یہ رسولن پہ مفعول کیوں نہیں ہو سکتا؟ اوکے، یہ اوکے، اگر آپ کو مزید اندر جا کے جملے کو دیکھیں گے تو بعث فی الامیین رسولن کو آپ جملہ فعلیہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس جملہ فعلیہ کے اندر بعث آپ کا فعل با فاعل بن گیا، فی الامیین متعلق بھی فعل بن گیا، رسولن آپ کا مفعول بھی بن گیا. اور یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن گئے اس میں موصولہ کا، اور صلۃ الموصول بن کے خبر بن کے ہوا کی یہ خبر بن کے یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ رسولن موصوف بن گیا ایٹ اے ٹائم، اور آگے منہم سے شروع ہوتی ہے اس کی صفات شروع ہوتی ہے، رسولن کے صفات شروع ہوتی ہیں. صفہ نمبر 1 ہے منہم. صفہ نمبر 2 جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی ہی ہے. وا جو ہے یہ حرف عطف ہے. حرف عطف ہم نے پڑھا ہے وہ سمپل کیا کرتا ہے، پچھلے جملے کے اعراب کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب تمام کا تمام وا کے ساتھ یہ جملہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یتلو سے لے کے والحکمہ تک یہ صفہ نمبر 2 ہے. اور اس صفہ نمبر 2 کے اندر پھر مزید 4 صفات ہیں. وہ کیا ہیں؟ آیات قرآنیہ کی تلاوت صفہ نمبر 1، تزکیہ صفہ نمبر 2، تعلیم کتاب صفہ نمبر 3، اور الحکمہ صفہ نمبر 4. اب جو اس میں سے خوبصورت بات غور کرنے والی ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ منہم کو بھی مقدم کر دیا گیا ہے، صفہ کو مقدم کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ہم ہے، یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اینی ون، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ لوگوں کی طرف نا، الذی کی طرف، الذی کی طرف یہ ہم کی ضمیر امیین کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب ہے، الامیین بھی جمع ہے، ہماری جمع مذکر ہے. اب یہ دیکھیے کہ یسبح للہ میں للہ کو مقدم لایا گیا ہے اور صفات کو مؤخر کر دیا گیا ہے، چاروں صفات کو مؤخر کر دیا گیا ہے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اب یہ جو چاروں صفات ہیں، ملک، قدوس، عزیز اور حکیم، یہ چاروں صفات بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک ہے، حضور اکرم کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی الملک ہیں، حضور کی ذمہ داری تھی اس الملک کی نشانیاں دنیا والوں کو بتانا. وہ حضور نے کیسے کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ تلاوت کرتے تھے اس کی آیات کی. آیات کا ترجمہ ہوتا ہے نشانیاں، تو الملک کی نشانیاں حضور بتلاتے تھے. پھر اللہ کا دوسرا ہے القدوس، پاکیزہ. حضور کی رسپانسبلٹی تھی پاکیزہ کرنا لوگوں کو، وَيُزَكِّهِمْ، وہ لوگوں کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے. اللہ ہے العزیز، غالب، اتھارٹی ہوتی ہے جس کا رول اور لا چلتا ہے. حضور کی رسپانسبلٹی تھی اس رول اور لا اور اس اتھارٹی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانسٹیٹیوشن دیا ہوا ہے، آئین دیا ہوا ہے، اس کو لوگوں کو سکھانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور کی ذمہ داری تھی حضور اس کتاب کا علم، کتاب کہتے ہیں جو رولز اینڈ لا سے گورن کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور حضور کی رسپانسبلٹی تھی اس حکمت کو سکھانا. والحکمہ
वो हिकमत है जो सिखाते हैं। तो बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी 4 सिफात बयान की और हजूर की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बयान की, और वो चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में मैच करती हैं। एक और खूबसूरती देख लीजिए, मुसब्बिहात वो सूरतें जो कि तस्बीह से शुरू होती हैं, सब्बहा युसब्बिहु से शुरू होती हैं। कहीं पे आपको मिलेगा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्जी, कहीं पे आपको मिलेगा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्जी, वहां पे मा फी का लफ्ज नहीं आएगा। एनीवन, कोई आपको वजह समझ में आती है ऐसा क्यों होता है? उसको स्पेसिफिक करने के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा जो कुछ भी जमीन में है, एवरीथिंग। ओके, अगर माँ का लफ्ज ना भी लगाया जाए तब भी वल अर्जी का मतलब यही जोर होगा। देने के लिए ना, इसमें जोर पैदा करने के लिए कि जमीन पर जो कुछ ओके, जोर देने के लिए, गुड। और इसके अलावा जनरली ओके, नोट कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 मुसब्बिहात सूरतें हैं, नोट कर लीजिए। उन 5 मुसब्बिहात में ना ये बार बार ये फ्रेज इस्तेमाल होती है, माफिस समावात माफिल अर्ज़। कभी ये माफी के बगैर आती है और कभी माफी के साथ आती है। जब भी मुसब्बिहात में जमीन पे कोई एक्शन का जिक्र होगा, दोबारा मैं जुमला दोहरा रहा हूं, मुसब्बिहात में जब भी जमीन पे कोई एक्शन का जिक्र होगा तो वहां पे स्पेसिफिकली माफिल अर्जी आएगा। और जब भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का की जलाल का, अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी का, हिकमत का, अजीजियत का, कहारियत का, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होगा तो वहां पे माफिल अर्जी नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ वल अर्जी आ जाएगी। सब लिल्लाहि माफिस समावाति वल अर्जी आएगी, वहां पे माफी जो है वो स्किप कर दिया जाता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक चीज है जो कुरान का मुसलसल रीडर होता है वो इसको थोड़े से में पॉइंट आउट कर सकता है कि अच्छा ये वजह होती है। अब देखिए इस सूरत के अंदर सिंपल इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी युसब्बिहु माफिस समावाति व माफिल अर्ज़ि लिल्लाहिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, लेकिन लिल्लाही को मुकद्दम कर दिया गया। अब लिल्लाही से सिफात जो है वो दूर हो गई है, दरमियान में माफिस समावाति माफिल अर्ज़ आ गया। और ये जो चारों सिफात हैं, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम, क्योंकि ये दुनिया के अंदर लोगों को सिखलाई जानी है अल्लाह तबारक व तआला के इंट्रोडक्शन के लिए, तो वो चारों सिफात को वहां पे गैप के साथ बयान कर दिया। और यही चारों सिफात हैं जो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका इल्म जो है वो लोगों को देते हैं। कुछ तफासिर की किताबों में हिकमत को हदीस भी कहा गया है, किताब को कुरान मजीद कहा गया है, हिकमत को हदीस कहा गया। वल्लाहु आलम एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे कुरान मजीद में, तो जहां जहां फराइज का जिक्र आता है, लॉज का जिक्र आता है, तो वहां पे कुरान मजीद में लफ्ज काताबा या किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुतिबा अलैकुमुस सयामा, तुम पे फर्ज कर दिए गए हैं। तो ये बेसिकली लॉज जो होते हैं, लॉज को आप छोड़ नहीं सकते, तो वहां पे काफ ता बा का मादा इस्तेमाल होता है। और हिकमत जो है, हिकमत कुरान मजीद में इन्फाक को भी कहा गया है, पैसा खर्च करने को भी हिकमत कहा गया है, हिकमत के कई माने लिए गए हैं। तो हिकमत बेसिकली क्या है कि जो अहकामात सिखाए जाते हैं, या आपको कहा जाता है यार ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस है, इसको फॉलो करो। तो एक तरीका तो ये है कि सिर्फ बंदे को जबरदस्ती फोर्सफुली उसको ओबे करने के लिए कहा जाए। दूसरा तरीका ये है कि उसकी हिकमत भी सिखाई जाए कि जो तुम्हें रूल्स और रेगुलेशन सिखाए जा रहे हैं इसका बेसिकली फायदा ये है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि रूल्स और रेगुलेशन सिखाए हैं, बल्कि उसकी हिकमतें भी बताई हैं कि जो भी चीज ऑर्डर की जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसका क्या क्या फायदा होता है। तो ये इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद पे गौर करते जाइए। आपको हर दिन जो है ना वो नई नई चीजें कुरान मजीद से मुतालिक मिलेंगी, जिससे इंसान जो है ना वन गेट्स ओवरवेल्म्ड कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब कितनी खूबसूरत है, और हमारे लिए शायद एक जिंदगी जो है वो नाकाफी है इस किताब को समझने की। ओके जी, वी हैव लेस देन 1 मिनट। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था, मेरी अपॉलॉजीज। वो इंशाल्लाह ताला आज मैं इस लेक्चर के साथ बल्कि वो मैंने अपलोड करके शेयर कर दिया। आज का लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ कि अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। लाइकवाइज वर्ड डॉक्यूमेंट भी जो कल हमने पढ़ना है वो उसके भी वर्ड डॉक्यूमेंट आज मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा।